حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا قصہ قرآن مجید میں نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف کا قصہ ایک غیر معمولی کردار اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو خاص اہمیت دی اور حضرت یوسف سے کہا کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں کیونکہ ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ بھائیوں کی سازش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے کیونکہ ان کے والد ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن ایک بھائی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے حضرت یوسف کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ بعد میں ایک قافلہ آیا اور انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر غلام بنا کر مصر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر میں داخلہ۔ مصر پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اذن مصر کے محل میں غلام کے طور پر خریدا گیا۔ اللہ نے حضرت یوسف کو علم اور حکمت عطا کی اور وہ اذن مصر کے گھر میں رہتے ہوئے نہایت دیانت داری سے خدمت انجام دیتے رہے۔ حضرت یوسف کا صبر اور تقوی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور تقوی کا ایک مشہور واقعہ اذن مصر کی بیوی کا ان پر الزام لگانا تھا۔ اس عورت نے حضرت یوسف کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف نے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس آزمائش سے بچنے کی دعا کی۔ ان کی پاکدامنی کے باوجود انہیں کئی سال کے لیے قید میں ڈال دیا گیا۔ خوابوں کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور اہم خصوصیت ان کا خوابوں کی تعبیر جاننا تھا۔ قید میں انہوں نے اپنے ساتھی قیدیوں کے خوابوں کی صحیح تعبیر بتائی، جس کے بعد بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی حضرت یوسف نے بتائی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے خوشے اور 7 سوکھے خوشے ہیں۔ حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ 7 سال تک زمین خوب پیداوار دے گی اور پھر 7 سال قحط سالی ہوگی۔ وزیر خزانہ بننا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کی صداقت کے بعد بادشاہ نے انہیں مصر کا وزیر خزانہ مقرر کیا۔ حضرت یوسف نے اپنی حکمت اور علم سے مصر کو قحط سالی سے بچایا اور مصر میں اناج کی تقسیم کا ایک بہترین نظام قائم کیا۔ اس دوران ان کے بھائی اناج لینے مصر آئے اور حضرت یوسف سے ملے، لیکن انہیں پہچانا نہیں۔ حضرت یوسف نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو آخرکار اپنا راز بتایا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر لے آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات نہایت جذباتی اور محبت بھری تھی۔ حضرت یوسف کے والد اور بھائیوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ نے حضرت یوسف کو عظیم مقام عطا کیا ہے اور ان کی غلطیوں کی معافی طلب کی۔ قصہ حضرت یوسف کا اختتام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صبر، تقوی اور اللہ کی قدرت پر یقین کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کی زندگی میں کئی آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے انہیں نہایت عظیم مرتبہ عطا کیا۔ حضرت یوسف کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کی مشکلات کے باوجود اللہ پر بھروسہ کرنا اور نیکی کے راستے پر چلنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں ہمیں بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہیں، اور جو لوگ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا انعام عظیم ہوتا ہے۔